حرکات، زبر، زیر، پیش۔ حروف کی پہچان مختلف شکلوں کے ساتھ کرانے کے بعد حرکات کا بیان لایا گیا تاکہ حرکت کے ساتھ حرف کی ادائیگی کی پہچان ہو جائے۔ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت، مطلب ہے زبر کو حرکت، زیر کو بھی حرکت اور پیش کو بھی حرکت کہا جاتا ہے۔ حرکت والے حروف کو متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر زبر، زیر، پیش ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک حروف۔ یہ بیان ہے زبر کا بیان۔ زبر کی علامت یہ ہے، اس طرح حرف کے اوپر یہ زبر ہے، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کو پڑھتے وقت حرف کو نہ لمبا کرنا ہے اور نہ جھٹکا دینا ہے۔ لمبا کرنا کیا کہ با، یہ نہیں، اتنا لمبا نہیں کریں گے۔ جھٹکا با، یہ بھی نہیں کرنا، اور نہ مجہول ادا کرنا ہے، بلکہ حرف کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہدایت نمبر 1، پر۔ پر کا مطلب ہوتا ہے موٹے۔ پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہونے پائیں، مطلب کسی بھی حرف کی آواز کو موٹا کرنا ہے تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ ہدایت نمبر 2، جس الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ یعنی جس بھی الف کے اوپر زبر آئے گی، الف کے نیچے زیر آئے گی، الف کے اوپر پیش آئے گی یا اوپر جزم ہوگی تو اس کو پھر الف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں۔ لہذا اس کو حمزہ ہی پڑھائیں۔ الف صرف وہ ہوتا ہے جو حرکت یا جزم کے بغیر ہو، یعنی نہ اس کے اوپر زبر ہو، نہ اس کے نیچے زیر ہو، اور نہ اس کے اوپر پیش ہو، نہ اس کے اوپر جزم ہو، وہ الف ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کچھ بھی زبر، زیر، پیش، جزم ہوگی تو اس کو پھر الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر ہو۔ ہدایت نمبر 3، زبر کو اتنا مت کھینچیں، کھینچنے کا مطلب لمبا کریں کہ الف مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ الف مدہ جیسے یہ دیکھیں، با سے با نہیں، با زبر با، بس اتنا۔ با زبر الف، یہ الف مدہ ہے، با، اتنا لمبا اس کو نہ بنے، یعنی کہ یہ الف مدہ کی آواز پیدا نہ ہو، الف مدہ والا با نہ بنے۔ اور نہ ہی اتنی جلدی کریں کہ جھٹکا محسوس ہو جیسے با، بلکہ با ہی رہے، اس پر خصوصی توجہ دیں۔ نمبر 1 ہے، پڑھیں گے اس کو کیسے؟ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، کیونکہ یہ الف کے اوپر زبر آ گئی تو اب اس کو بھی ہم حمزہ ہی پڑھیں گے، الف زبر آ نہیں بلکہ حمزہ زبر آ، یا زبر یا،
یا زبر یا، چھوٹی یا بڑی یا یہ نہیں ہوتی بلکہ یا ہی پڑھیں گے اس کو، یا زبر یا۔ لکھنے کی صورت یہ ہوتی ہے، کبھی اس طرح لکھی ہوتی ہے اور کبھی اس طرح لکھی ہوتی ہے، کبھی یا کے نیچے 2 نقطے آتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ زبر، زیر اور پیش کی ہم پہچان کریں گے اچھے طریقے سے کہ طلباء کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ۔ زبر کو کہتے ہیں کس حرف کے اوپر یہ حرکت ہوتی ہے، تو اس کو زبر اگر نیچے ہوگی آگے زیر والا آئے گا، پھر پیش والا آئے گا۔ تو یہ اچھی طرح طلباء کو مشق کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔